شریعت کا ایک مسئلہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، حالت جنگ میں ہے، کافر کے اوپر آپ نے حملہ کیا اور کافر نے آپ سے کیا ریکویسٹ کر دی، جب آپ اس کے قریب پہنچ گئے اس نے آپ سے درخواست کر دی، کہا بھائی مجھے امن دے دو، امن امن امن، اس نے امن کی درخواست کر دی۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اب اس کافر کو میدان جنگ میں مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے آپ سے اپیل کر دی، امن مانگ لیا، امن مانگ لیا۔ یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ جب ایک کافر ایک مسلمان کے سامنے میدان جنگ میں آیا اور اس وقت اس نے آ کے کہا کہ مجھے امن دے دو، یعنی اس نے امن کی بھیک مانگ لی، تو مسلمان کو اللہ کی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو تیرے ذمے امن دینا لازمی ہے، لہذا آپ اس کو امن دو کہ جب ہم اب اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے سجدے بھی کرنے والے، فجر ظہر عصر مغرب کی عبادات میں لگنے والے لوگ، توبہ اور استغفار کرنے والے لوگ، جب ہم اللہ سے امن مانگتے ہیں، اللہ سے اس کی امان مانگتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں اپنی امان نہیں دیں گے؟ جو اپنے بندوں پہ لازم فرماوے کہ اگر تم سے کوئی امان مانگے تو تم امان دینا، تو پھر اللہ امان کیا نہیں دیں گے؟ اللہ بھی امان دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کافر امان مانگتا ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنی کپ کپی دکھاتا ہے، اپنے وجود کا ایک خوف دکھاتا ہے، کبھی اس خوف کے اوپر اس کا پسینہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس خوف کے اوپر اس کے چہرے کے اثرات دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ سے امن مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم نے گناہوں کا کوئی ہتھیار نہیں ڈالا ہوتا، ہم نے شیطان کو نہیں چھوڑا ہوتا، ہم نماز نہیں پڑھتے ہوتے، جب کہیں پٹتے ہیں تو آتے ہیں اللہ امن دے دے، امن دے دے، امن دے دے، دماغ میں وہی ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد یا شیف بھی بنانی ہے، یا وہ ٹوپی اتار کے مسجد سے باہر نکلے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ٹوپی اتاری اور جیب میں رکھی، مسجد میں کیا بولا؟ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما آتے ہوئے گئے۔ اب مسجد سے جب تم باہر نکلے، آپ نے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لی، پینٹ کو جو فولڈ کیا تھا وہ کھول دیا، اور سارے کام آپ نے وہ کر لیے جو ایک بے نمازی آدمی کرتا تھا۔ مسجد کے اندر اللہ کی رحمت ہے آپ کی طرف متوجہ، مسجد کے بعد اللہ بولتے تو وہ ہے ہی نہیں نمازی، جس نے اندر ابھی نماز پڑھ کے اتنی آوازاری کر رہا تھا، اس وقت مسلمان کی شکل بنائی، مسجد سے باہر نکل کے تو نے اپنا حلیہ خود ہی چینج کر لیا، تو پھر میں تیرا حلیہ کیوں چینج کروں گا؟ اپنی حالت کو فوراً بدل لیتے ہیں۔ اللہ رب کریم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے گناہ کرنے کے لیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ہم کیا جن چیزوں سے معافیاں مانگتے ہیں۔ ایک آدمی بولتا ہے اے اللہ میں نے بہت جھوٹ بولا، مجھے کیا وہ اس وقت عزم کرتا ہے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا؟ ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے، اے اللہ مجھے سود سے بچا لے، سود سے بچا لے، اور اس وقت وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے یار وہ فلاں، بس یہ والا سود ادا ہو جائے اور یہ والا سود مکمل ہو جائے، اب سود نہیں لوں گا۔ ہتھیار نہیں ڈالتے، اللہ سے ویسی توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرق ہے اس کے اندر، ہم اللہ سے امان مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ لازم ہے کہ وہ ہم کو امان عطا فرمائیں گے، لیکن ہم امان مانگنے کے اندر اپنے ہتھیار نہیں پھینکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ سے مانگو، رو کے مانگو۔ کیا مطلب؟ اپنے ہتھیار پھینکو، گناہوں کی غلاظتوں سے نکلو اور رو کے اللہ کو دکھاؤ کہ تم پریشان ہو، تم غمگین ہو، تمہیں تکلیف ہے۔ تو اب ہم بھی روتے ہیں، ہمیں بھی غم ہوتا ہے، ہمیں بھی تکلیف، کس چیز کا غم اور کس چیز کا خوف ہم ظاہر کرتے ہیں؟ ہم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اس لیے نہیں روتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو پھوڑا نکلا ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دے رہا ہوتا ہے، ہم اس لیے روتے ہیں کہ وہ بے روزگاری کا جو عذاب ہم پہ آیا ہوتا ہے نا وہ بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کو یاد کر کے اے اللہ وہ رات کے کھانے میں روٹی پوری نہیں ہوئی، کتنی رسوائی ہوئی، کتنی پریشانی ہوئی، اے اللہ میری جوان بیٹی بیٹھی ہے، میرے پاس جہیز کا پیسہ نہیں ہے، ہم اس غم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت میں رونا سیکھ لیں، یقین جانیے کہ اللہ فوراً ہم کو امان عطا فرما دیں گے، فوراً امان۔ ہر آدمی، اس میں ہر آدمی کا اپنا کام ہے کہ اپنا فیصلہ کریں کہ مجھے اللہ سے محبت کتنی ہے اور دنیا کا خوف کتنا ہے۔ دنیا کے خوف سے جب کن پٹی کے اوپر کوئی پستول رکھتا ہے نا سب کو رونا آ جاتا ہے، سب کو رونا آ جاتا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے تو اللہ کی محبت میں کتنا رونا آتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے جو دور نکل گیا تھا، راستہ بھٹک گیا تھا، اس کی وجہ سے کتنا رونا آتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔